محبتوں کا دیا رکھتی ہے. ہم وہ مسلم قوم میں جو ایک بار زبان دے دے تو پلٹا نہیں کرتے. دریاؤں سے کیا بات کرتا ہے, ہم سمندر میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں. صحیح بات ہے نا, کیونکہ جس بھروسے انہوں نے یہاں بات کی تھی اس کا جواب بھی دینا ضروری تھا. اور اسٹیج پر انا بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے. جیسے وہ اندر آئے اسٹیج کے آپ چڑھتے کو دیکھ کر کس اسپیڈ کے چل رہے تھے, اور ہمارے بہت سے ساتھی کار فرما ہیں اور چل رہے ہیں, اور بے انتہا نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں. یہ کی مقصد کے تحت ان نوجوانوں کو نچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی صورت میں مسلمانوں کا ووٹ متحدہ طور پر سیکولر فورس کو نہ جائے, بلکہ یہ ووٹ تقسیم ہو جائے. اور میں ایک بات یہاں بہت دعوے کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے تو لکھ کر لے لیجئے, 35 سال سے میں جرنلزم میں ہوں, صحافت میں ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا قدم بہکے گا, ہم بہک جائیں گے, تو میں آپ کو آج ہی کہہ رہا ہوں, بلکہ وارن کر رہا ہوں کہ اگر وہ شخص چن کر آ جائے گا جس کے لیے ہمارے بعض دوستوں نے سپاری لی ہے, بعض دوستوں نے بیڑا اٹھایا ہے, تو یقین مانیے ہمارا اتنا شدید نقصان ہوگا جس کی بھرپائی ہم کبھی نہیں کر سکیں گے. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بچے کام کرتے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کس سازش کے تحت, کس منصوبے کے تحت اور کن نعروں کے تحت جذبات سے ہمارے کھیلا جا رہا ہے, ہمارے جذبات کو ورغلایا جا رہا ہے. یہ ایک واحد راستہ ان کے پاس بچا ہوا ہے, چونکہ ان کے پاس کوئی پازیٹو کام نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, نوجوانوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے. گزشتہ 10 سال میں ہم نے دیکھے جو لوگ آج بڑے دعوے سے قیادت کی بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جگہ کہا, ایک جلسے میں, کہ دیکھو آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو یہ منوج جہانگیر پاٹل صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے 2 دن کا. انہوں نے ایک بات خاص طور سے کہی ہے, انہوں نے کہا کوئی جماعت, کوئی لیڈر اور کوئی امیدوار کسی ایک قوم, کسی ایک ذات کے ووٹوں پہ چن کے نہیں آ سکتا. اس ملک میں اگر چن کر آنا ہے تو تمام قوموں کے, تمام طبقوں کے, تمام مذہب کے لوگوں کے ووٹ لینا ہمیں ضروری ہے. اور اگر ایسا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تو پھر مجھے بتائیے صرف اور صرف ہم اپنے ووٹوں پر کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا پچھلے 40 سال میں ہم نے یہ تجربے کیے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہوئے؟ میں خود بھی عبدالصمد صاحب کی بڑی موومنٹ ہم نے چلائی, 4,500 ووٹ سے سیٹ گری. حسین سر ہمیں سروری کو ہم نے کھڑا کیا, 38,000 ووٹ لے کر وہ گر گئے. غفار خان لڑے, انہوں نے بھی موومنٹ چلائی, وہ بھی گر گئے. باہر کا واضح طور پر یہ بات کا ثبوت ہے کہ کسی ایک قوم, کسی ایک ذات, کسی ایک دھرم کے ووٹوں پر کوئی چن کر نہیں آ سکتا. موہن انا ہمبرڈے کو میں دیکھ رہا ہوں, ایک سیکولر آدمی ہمیں ملا ہے. میں مبالغے کے آپ کو کہہ رہا ہوں, 35 سال میں کئی ایم ایل ایز کے ساتھ, کئی ایم پیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اس میں سے بیٹھے ہوئے بیشتر لوگ جانتے ہیں. میں اکثر اسٹیجوں پہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہا اور تقریر کرتا رہا. بلکہ یہ کہا جاتا ہے ایک معنوں میں میری اپنی آواز, میرا اپنا لب و لہجہ, میرے تقریر کرنے کا اسٹائل بہت سے بچوں کو اتنا پسند ہے, لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ عرصے سے میں تقریر کر رہا ہوں. لیکن اس مرتبہ میں یہ کہنے کو مجبور ہوں کہ اب تک کے جو لوگ ملے تھے, قسم خدا کی کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ بہروپیے ملے تھے. پہلی بار سیکولر لیڈر ہمارے کو نصیب ہوا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں انا کے آفس پہنچا. آفس پہنچنے کے بعد مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہوئی تو دوسری بات کا دکھ بھی ہوا. ایک زمانہ تھا انا, ہم پارٹی کے دفتر میں جاتے تھے تو کئی لیڈروں کی تصویریں دفتر میں لگی ہوئی ہوتی تھی. نئے مونڈے میں ہماری پارٹی کا آفس ہوا کرتا تھا اور نئے مونڈے کے پارٹی کے دفتر میں تمام لیڈروں کی تصویریں ہوتی تھی, لیکن وہاں ابوالکلام آزاد کی تصویر نہیں ہوتی تھی. سیکولر پارٹی کا ایک چہرہ یہ بھی تھا, اور سیکولر لیڈر کا چہرہ اس آدمی کی شکل میں یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ اس آدمی کے دفتر میں تم کو اے پی جے ابوالکلام بھی ملیں گے, مولانا آزاد بھی ملیں گے. یہاں تک میں نے کل انٹی چمبر میں ان کے دیکھا تو عارف نسیم خان کی بھی فوٹو لگی ہوئی تھی. یہ ثبوت ہے اس آدمی کے سیکولر ہونے کا, یہ ثبوت ہے یہ آدمی سیکولر ہے. اور یقین مانیے ہم کو